اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 47-48۔ اس نے یعنی مریم نے کہا، میرے مالک، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح سے ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کتاب سکھائے گا اور حکمت اور عقل کی بات سکھائے گا، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ She said, My Lord, how shall I have a son when no man has ever touched me? He said, such is Allah, He creates what He wills. When He decides something, only He says to it, be, and it is. And He will teach him book and wisdom and Torah and the gospel. یہ مریم علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ جب ان کو خوشخبری دی، گڈ نیوز دی کہ اے مریم، تمہارے یہاں ایک اولاد، ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تو ان کا ریئیکشن کیا تھا اور اللہ کا جواب کیا، اور اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ سب سے پہلا جو لیسن ہے، سبق ہے کہ ہم ہمارے اطراف میں، ہمارے سراؤنڈنگ میں، اس دنیا میں اللہ نے جو نیچرز کے قانون بنائے ہیں اسی کے انڈر رہ کے ہم سوچتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آگ جلا دے گی، یہ نیچر کا قانون ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ پانی میں انسان کیا ہو جائے گا؟ ڈوب جائے گا۔ چھری کیا کرے گی؟ کاٹے گی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے نیچر کا کام۔ بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ شادی ہوگی، مرد عورت ملیں گے تو بچہ، یہ قانون ہے، اللہ نے بنایا۔ اب اس کے اگینسٹ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو انسان کا دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ کیسے ہوگا؟ چونکہ دیکھا ہی نہیں اس نے، کبھی فیملیئر نہیں ہے اس سے۔ تو ٹھیک یہ چیز یہاں بھی ہوئی کہ مریم نے کہا کہ میرے یہاں بچہ، مجھے تو کسی انسان نے ملنا تو دور کی بات ہے، لم یمسسنی، ٹچ بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ کذالک اللہ، اللہ کی پاور اور طاقت اور اس کی قدرت وہ تمہیں معلوم نہیں ہے شاید۔ کیوں؟ یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ آخر پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس ماں باپ سے بنایا؟ مٹی سے بنا کے روح پھونک دی، انسان کھڑا ہو گیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن، کسی بات کا، تو فَإِنَّمَا، صرف اور اونلی، یقول لہو، اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہمیں یہ مسجد بنانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے نقشہ بناتے ہیں، اس کے بعد بجٹ بناتے ہیں، پھر یہ اینٹ پتھرے کہاں سے آئیں گے، سیمنٹ کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، تو کیا ہماری ایک لمٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہو، کنٹرول ہو اس کا، کہ جو جب چاہے وہ کر دے، وہی خدا ہو سکتا ہے۔ وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کی بیوی کو کوئی لے کے بھاگ جائے اور وہ کیا کرے، یہ بندروں کی فوج لے کر کے جائے، وہ خدا ہو سکتا ہے کیا؟ خدا مجبور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا لیسن ہمیں کیا دیا کہ تم جب بھی تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو تم اپنے دماغ سے مت سوچو، اللہ کو اپنے سے مت ناپو، مت تولو، بلکہ وہ سوچو کہ خدا وہ ہے جو پورے یونیورس پر اکیلا حاوی ہے، اور جو چیز جب چاہے گا وہ کر دے گا۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک تیسرا لیسن ملتا ہے کیا؟ ہمارے جو مسائل ہیں نا، جب ہم سوچتے ہیں اتنی تنخواہ ہے، اتنا پیسہ ہے، حالات ادھر جا رہے ہیں، کیسے ہوگا، وہ ریزنز اور اسباب سے سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہی از بیونڈ ریزنز، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سبب سے، ہر ریزن سے اوپر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے الٹ پھیر کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ اب ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کیسا، زمین سے پانی کیسے نکلتا ہے؟ یا تو بورول کے ذریعے نکلے گا، یا ندی ہوگی، نہر ہوگا، سمندر ہوگا تو پانی ہوگا۔ اب کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے، آدمی کہاں سے پانی آئے گا؟ لیکن اللہ وہی ہے جو ایک پیر کے مار سے، ایڑی کے رگڑ سے، بچہ جہاں پیر مار رہا ہے وہاں سے پانی نکال سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خدا۔ اذا قضا امرن فانما یقول له، وہاں کوئی بورویل نہیں ہوئی، وہاں کوئی سمندر ندی کھینچ کے نہیں لائی گئی، ابھی تک وہ نکل رہا ہے نا زمزم میں۔ کل ہی ایک آدمی عمرہ کر کے آیا، پرسوں لا کے دیا، وہ کہاں سے نکلا؟ نیچرل وے سے نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں میریکل، معجزہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اس کو کیا سکھائے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ کیوں؟ کتاب ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی چینج کر دے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، آپ دیکھ لیجئے کہاں سے پیدا ہوئے؟ یوٹیوب سے اور فیس بک سے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ وہ کتاب سے پیدا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ ایک نارمل ہیومن بینگ تھے، بلکہ نارمل سے بھی نیچے تھے۔ کیا یتیم پیدا ہوئے، 5-6 سال کے بعد ماں بھی مر گئی، اس کے بعد دادا بھی انتقال کر گئے، ایسا یعنی ایک لگاتار چیلنجز کے میں اٹھے، لیکن دنیا سے جاتے جاتے 9 کنٹریز پر ان کا کنٹرول تھا۔ یتیمی سے لے کر کے یہ پاور تک کا جو سفر تھا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ اسی کتاب کے ذریعے سے۔ یہی کتاب نے ان کی زندگی چینج کی، اور کیا، دوسری کوئی چیز تو انہوں نے پڑھی نہیں تھی۔ اور آج یہی کتاب چھوڑنے کی وجہ سے جو چیز ہمارے ہاتھ میں تھی، ہندوستان کی حکومت، اسپین کی حکومت، سب ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اور ابھی پرسوں کی ایک رپورٹ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ نہ سینٹر میں کوئی مسلم منسٹر ہے، اور ہندوستان کے 15 اسٹیٹس میں، 15 اسٹیٹس میں کوئی بھی مسلم منسٹرز نہیں ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یعلمہم الکتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، اور والحکمہ، وزڈم سکھائے گا، عقل کی بات سکھائے گا۔ سب سے عقل کی بات کیا ہے؟ عقل کی بات یہ نہیں کہ عقل والا دور تک سوچتا ہے کہ یہ دنیا مین نہیں ہے، یہ ایک ڈیمو ہے، یہ ایک ٹریلر ہے۔
اصل لائف تو آخرت کی ہے، جہاں اصل خوشی ہے اور اصل غم ہے. جو وہاں کے لیے یہ چیز سمجھ لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، اصل عقل والا، وزڈم والا، حکمت والا وہی انسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی وزڈم اور اس کی حکمت سے علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.